بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو 18واں سبق ہے، فائدہ نمبر 1 اور فائدہ نمبر 2۔ اس کو ذکر کریں گے کہ قبل و بعد و تحت و فوق و قدام و خلف و اور حیث و اور قط اور عوض یہ مبنی بالضم ہوں گے، یعنی ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ مبنی ہوتے ہیں ضمے پر، ان پر ضمہ آئے گا۔ قبل و بعد و تحت و فوق و قدام و خلف و حیث و قط و اور عوض یہ مبنی ہے بالضم۔ اور ایانا کیف اور اینا یہ تینوں فتحے پر مبنی ہے، یعنی مبنی بالفتحہ۔ اس میں صرف امس ہے کہ یہ کسرے پر مبنی ہے، یعنی اس پر کسرہ آئے گا اور کسرے پر یہ مبنی ہے۔ باقی جو لغات ہے اس میں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فائدہ نمبر 2 اس کا تو یہ فائدہ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ الفاظ یہ مبنی بالضم ہے، یہ 3 الفاظ مبنی بالفتحہ ہے اور یہ ایک لفظ مبنی بالکسر ہے۔ فائدہ نمبر 2 یہ ہے کہ ظروف غیر مبنی مثلا یوم ہے اور حین ہے، ان دونوں کو یا اس کے علاوہ اور ظروف ہے، یہ اگر جملے کی طرف مضاف ہو یا اس کے طرف مضاف ہو تو اس موقع پر اس کی طرف مضاف ہو، جملے کی طرف مضاف ہو یا اس کی طرف مضاف ہو تو ان کا فتحے پر مبنی ہونا جائز ہے، ان کا فتحے پر مبنی ہونا جائز ہے۔ یہ حین اور یوم جو ہے یہ ظروف ہے، لیکن غیر مبنیہ میں سے ہے، مبنی نہیں ہے، تو ان کا فتحے پر مبنی ہونا جائز ہے۔ جملے کی مثال یہ ہے، جملے کی مثال ھذا یوم، ھذا یوم، یہ یوم جو ہے یہ مضاف ہے کس کی طرف؟ اس جملے کی طرف۔ ینفع الصادقون صدقهم، ینفع الصادقین، ینفع میں یہ ضمیر فاعل ہے اس کے لیے، ینفع کے لیے، الصادقین نہیں، یہ یوم ظرف ہے، ینفع فعل ہے اور صدقهم یہ اس کے لیے فاعل ہے اور صادقین اس کے لیے مفعول بھی ہے، اور فعل اپنے فاعل و مفعول بھی سے مل کر یہ اس کی طرف مضاف ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ کی وجہ سے اس یوم پر یہاں پر آپ یوم پڑھ سکتے ہیں، یوم پر مبنی ہو، مبنی بالفتحہ ہو، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ مضاف ہے اس جملے کی طرف، یہ یوم مضاف ہے اس جملے کی طرف اور یہ جملہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں پر یوم کو یہ یوم ہے، لیکن اس کو یوم کو مفتوح پڑھنا جائز ہے، اور یہاں پر یوم از کانا کذا ہے، تو یوم از کانا کذا یہ اس جملے کے مقابلے میں اس پر تنوین آ گیا اس پر، اور اس تنوین کے مقابلے میں جب یوم اس ازا کی طرف مضاف ہو گئی تو یوم، تو یہ بن گیا یوم اذن، یوم اذن، تو یوم اذن یہ یوم اس کو منصوب پڑھنا اسماء یہ ظروف ہے، غیر مبنیہ ہے، لیکن اس کو مفتوح پڑھنا مبنی بالفتحہ یہ جائز ہے کہ یہ فتحہ پر مبنی ہو جب یہ مضاف ہو اس کی طرف، یا حین اس طرح حین ہے، حین از کانا کذا،
قضا کے مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی فعل اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. تو اس جملے کے حذف کرنے پر اس کو تنوین دیتے ہیں عوضاً، عوض میں تنوین دیتے ہیں. تو حین اذن، تو اس حین اذن کو پھر لکھتے ہیں حین اذن اذن. تو یہ حین، اس حین پر مبنی بالفتحہ، یہ مبنی بالفتحہ پڑھنا یہ جائز ہے، حین اذن پڑھنا جائز ہے. اور یہاں پر یوم پر بھی پڑھنا جائز ہے، حالانکہ حین جو ہے یہ ظروف مبنیہ میں سے نہیں ہے. حین اور یوم ظروف مبنیہ میں سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ جب مضاف ہو جملے کی طرف یا مضاف ہو از کی طرف، جملے کی طرف مضاف ہو یا از کی طرف مضاف ہو، یہ از کی طرف مضاف ہے، یہ بھی اس کی طرف مضاف ہے، تو اگر اس طرح مضاف ہو تو پھر اس کو آپ مفتوح پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہے علم النحو، اسماء متمکنہ، اسم الظروف. آگے اسماء کنایت پڑھیں گے اور اسماء عادت پڑھیں گے، اس کے بعد منصوب ہے وہ شروع کریں گے، اس کے بعد اعراب ہے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.